وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسرا درس ہے نماز کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں منع فرمائی ہیں۔ امام بخاری نے، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان تمام محدثین نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں، ایسے اوپر دیکھنا، جو نماز میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں، اس سے باز رہیں یا ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ اور اسی مضمون کے قریب قریب ابن عمر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت سیدنا ابو خدری، ابو سعید خدری، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایتیں کتب احادیث میں موجود ہیں۔ یہاں سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ حضور کا سر انور، چہرہ انور اٹھانا اور بات ہے، آپ کا اور میرا چہرہ اٹھانا اور چیز ہے۔ حضور تو جب چہرہ انور اٹھاتے ہیں تو محبوب اور محب کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ۔ اس کے تو چہرہ انور کے اشارہ ابرو سے اللہ قبلہ بدل دیتا ہے۔ محبوب ہم وہ قبلہ بنا دے جہاں پہ آپ راضی ہیں، تو ہم نہیں اٹھا سکتے، ہماری نگاہیں بالکل نیچی ہونی چاہیے، بالکل۔ ہم اٹھائیں گے تو اندھے ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے محدثین فرماتے نہ ایسی کبھی غلطی نہیں کرنی۔ ہاں جی، ادھر ادھر نہیں دیکھنا لومڑی کی طرح۔ یہ لومڑی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ فوکس نہیں کر پاتی۔ میرے رب سونے سے بڑی بارگاہ کس کی ہے جناب؟ جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ آ گیا اور پھر اس کی رحمت خاصہ میں آ گیا، اللہ کی رحمت خاصہ اب اس بندے کے اوپر متوجہ ہو چکی ہے، اور جب بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، آسے پاسے نظر دوڑاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے اچھا تجھے میرے سے بہتر کوئی مل گیا، میرے سے کوئی بہتر مل گیا، اس لیے تو ادھر منہ کر رہا ہے نا۔ 2 دفعہ وارننگ ہوتی ہے جی، اللہ 2 دفعہ کہتا ہے ابن آدم کیا کر رہے ہیں، تیسری مرتبہ اللہ اپنی رحمت کو واپس لوٹا لیتا ہے، پھر وہ رحمت خاصہ نہیں ہوتی ان کے اوپر۔ حضرت امام احمد نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے باسناد تحسین، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان اور ابن خزیمہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی تم میں سے نماز کو کھڑا ہو تو کنکریاں نہ چھوئے کہ رحمت اس کے مواجہ میں ہے۔ ہاں جی، آدمی وہ نا کھیلنا، میں کوئی شے مل گئی پھاڑ کے کھیلنے لگ گیا، یہ کام نہیں کرنا، یہ توجہ نہیں کرنا، کنکریوں سے نہیں کھیلنا، کوئی بھی چیز ہے، ہاں جی، وہ یہ ایسے معاملات نہیں کرنے۔ سیاستہ میں حضرت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کنکری نہ چھو، اگر تجھے ناچار کرنا ہی ہے تو ایک بار سجدے کی جگہ پہ آ گئے جی کنکریاں، کوئی چیز آ گئی، تو اب کیا کریں؟ پتھروں کے اوپر سجدہ کریں؟ نہیں، ایک مرتبہ آپ ہاتھ سے اس کو ہٹا دیں، کوئی حرج والی بات نہیں، حضور نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن بار بار کرنا یہ بات ٹھیک ہے، درست نہیں ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں کنکری چھونے کا سوال فرمایا تو ایک بار، اور اگر تو اس سے بھی بچے تو یہ 100 اونٹنیوں سیاہ آنکھ والیوں سے بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کرنا ہی ہے نا تو ایک دفعہ کر لو، لیکن اگر تو ایک دفعہ بھی نہیں کرے گا نا تو اللہ 100 اونٹنیوں سے زیادہ سیاہ آنکھ والی، جو سب سے صحت مند ہوتی ہے، بالکل فٹ فاٹ، 100 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ ہاں جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کے اندر حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا جی نے ارشاد فرمایا، جب نماز میں کسی کو جمائی آئے، جہاں تک ہو سکے اس کو روکو، کہ یہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے، کیا نہیں،
کہ تو شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں حضرت صحیح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب نماز میں کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے روکے اور ہاں نہ کہے، ہاں نہ کہے۔ یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان اس سے ہنستا ہے، یعنی یہ شیطان کی ہنسی ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ کتنی بے احتیاطیاں ہیں جو ہم عام روٹین میں مسلسل کیے جا رہے ہیں اور ہمیں ان بات کا اندازہ بھی کوئی نہیں۔ امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے روایت کیا کہ، اور انہی سے یہ روایت ہے کہ اس کے بعد فرمایا کہ منہ پر ہاتھ رکھ دے، ہاں جی، جب وہ نہیں رکتی ہیں نا تو ایسے الٹے ہاتھ کی پشت اپنے منہ کے آگے رکھ، ٹھیک ہے نا، الٹے ہاتھ کی پشت اپنے ایسے نہ کرتا، پھر الٹے ہاتھ کی پشت اپنے منہ کے آگے کر۔ حدیث پاک میں حضرت امام احمد نے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور امام دارمی نے کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی اچھی طرح وضو کر کے مسجد کے قصد سے نکلے تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں نہ ڈالے کہ وہ نماز میں ہے، اور اسی کی مثل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی۔ اب اس حدیث پاک سے ایک بات تو یہ پتہ چلی، وضو گھر سے کر کے آنا چاہیے، گھر سے کر۔ اب وہ جتنی دیر آپ دیکھیں نا جی، یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی، امام احمد نے بھی نقل کی، ابو داؤد نے بھی، ترمذی نے بھی، نسائی نے بھی، امام دارمی نے بھی، اتنے محدثین نے نقل کی کہ وہ جب وضو کر لیے نا اور مسجد کے نکل پڑا، اب وہیں سے اس کی نماز شروع ہو چکی، یعنی اس کا ثواب شروع ہو۔ اب حضور نے کہا ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنے سے حضور نے منع فرمایا، ایسے نہیں کرنا، انگلیاں بیچ میں نہیں ڈال۔ اب نماز کی حالت میں یعنی آپ کو قدم قدم پر نماز کا ثواب مل رہا ہے، ہاں جی، یعنی آپ کا آنا بھی تو ویسے تو آنے کا ثواب ملتا ہی ملتا ہے، لیکن باوضو ہو کے آپ آ رہے ہیں تو آپ کو تو نماز کا ثواب مل رہا ہے، ہاں جی، تو اس لیے وضو گھر سے کر کے آئیں، آرام سے ریلیکس ہو کے حاجت کریں، گھر میں وضو کریں، وضو کر کے، تاکہ آپ کا ایک ایک قدم جو ہے وہ آپ کی عبادت میں شمار ہو۔ ثواب تو مسجد میں آنے کا تو ویسے ملے گا، لیکن وہ نماز میں جو ہے نا وہ نہیں شریک ہوگا۔ لیکن اس طرح یہ حدیث پاک سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ گھر سے اچھی طرح وضو کرے اور مسجد کے ارادے سے نکلے تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں نہ ڈالے کہ وہ نماز میں ہے، ہاں جی، اتنا ثواب ہے گھر سے وضو کر کے آنے کا۔ صحیح بخاری شریف میں شقیق رضی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا رکوع سجود پورا نہیں کرتا، یعنی بس میں رکوع گیا تو نہیں سر مار دے نالی اٹھ گیا، پھر سجدے گیا تو ٹھونگ ماری تو واپس آ گیا، ہاں جی، نہیں کرتا۔ جب اس نے نماز پڑھ لی تو بلایا، کہا تیری نماز نہ ہوئی۔ راوی کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ یہ کہا کہ اگر تو مرا تو فطرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر پہ مرے گا۔ اللہ اکبر، یہ بڑی جو ہے نا جی سخت وعید والی بات ہے کہ جو بندے این بس مگر اللہ نے جی نماز بس جلدی ہوئے لے لو اور ان کے لیے یہ حدیث پاک بڑی خطرناک ہے، سخت وعید ہے، بہت سخت وعید ہے کہ یہ نماز ہی نہیں ہوئی۔ بھائی نماز اس چیز کے تو نام ہی نہیں ہے نا جی، سکون سے اطمینان سے پڑھیں۔ بخاری شریف میں تاریخ بخاری میں ہیں، اور ابن خزیمہ اور خالد بن ولید، عامر بن عاص اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، ملاحظہ فرمایا کہ رکوع میں تمام نہیں کرتا، سجدے میں ٹھونک مارتا ہے۔ حکم فرمایا پورا رکوع کرے، اور فرمایا اگر یہ اسی حالت میں مرا تو ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر پر مرے گا۔ پھر فرمایا جو رکوع پورا نہیں کرتا، سجدے میں ٹھونک مارتا ہے، اس کی مثال اس بھوکے کسی ہے جو ایک دو کھجوریں کھا لیتا ہے اور جو کچھ کام نہیں دیتی۔ بندے کو بھوک لگی ہوئی ہے، بڑی ٹکاک ہے، بہت زبردست،
اس کو کہو یار یہ ایک کھجور کھا لے، بس اتنا کافی، یا 2 کھجوریں کھا لے۔ حضور فرماتے بھوکے آدمی کی 2 کھجوروں سے کیا بات بنے گی، اس سے تو نہیں بنے گی نا۔ یہ اتنی سخت وعید والی بات ہے۔ حضرت میں عرض کرتا ہوں آپ 100 نفل نہ پڑھیں، 50 نہ پڑھیں، آپ 2 پڑھیں پرسکون پڑھیں۔ نماز فرض واجب ہر صورت میں ادا کرنی، جب پڑھنی ہی ہے تو بندہ سکون سے اطمینان سے پڑھ لے۔ ہاں جی، ہمارے پنجابی میں ایک مثال ہے کہ دودھ بھی دیتا مینگنا پا کے، دودھ بھی دیتا مینگنا پا کے، تو نے نیکی بھی کی لیکن اس نیکی کا فائدہ ہی کیا، جس نیکی کا کچھ ہمیں، اب مینگنوں والا دودھ یہ تو جائز نہیں ہے پینا، ہاں جی، یا پیشاب ڈال کے دے دیا آپ نے، یہ تو عجیب سا ہی پروگرام چلا دیا۔ اس لیے حضور فرماتے جو سجدہ پورا نہیں کرتے، رکوع پورا نہیں کرتے، ان کی نماز کوئی نہیں، اور اگر وہ اسی پر مرا تو ملت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر پہ، یعنی مسلمان نہیں مرے گا، مسلمان نہیں مرنے والا۔ اور پھر آقا جی نے فرمایا اس کی مثال اس طرح ہے جو ٹھونکے مارتا ہے پورا نہیں کرتا، بھوکے آدمی کو 2 کھجوریں دے دو، اس سے کیا اس کا بنے گا۔ ہاں جی، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔